میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جو پوری کھچڑی پک رہی ہے اور ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خوف دلا کے جیل میں ڈال کے، یا یہ جو میرے گھر والوں کے اوپر، بیوی کے اوپر، بہنوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جو کر رہے ہیں، اگر ان کا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا یا ہاتھ کھڑے کر دوں گا، اس غلط، کیونکہ میں اس کو شرک سمجھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ نے ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق کہا کہ سٹینڈ لو، تو میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گا۔ اور میں قوم کو بھی کہتا ہوں، آپ نے کبھی یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ ساروں کو ڈرا دھمکا کے سب ڈر جائیں اور ہم یہ جو کھچڑی والا سیٹ اپ لے کے آ رہے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میڈیا کو، سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو منہ کھولے اس کو پکڑے جیل میں ڈال دو یا وہ وی کو ڈالا پہنچ جائے گھر میں، اور اس سے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی، میں بھی تیار ہوں ہر قربانی کے لیے، آپ کو بھی تیار ہونا چاہیے اگر آپ اس ملک کے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں۔ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، میری نظر میں غلامی سے بہتر موت ہے۔ میرے پاکستانیوں، جدھر بھی آپ ہیں، آج میں آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں، اور میں افسوس سے کہتا ہوں کہ میرے لیے یہ سب سے تکلیف دہ عید ہے۔ اور تکلیف دہ کیوں ہے کہ 10,000 کے ارد گرد، ہمیں ایگزیکٹ نمبر نہیں پتا کیونکہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں اور ہر روز نئے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن 10,000 کے ارد گرد ہمارے کارکنان جیلوں میں، اور جیلوں میں برے حالات میں رکھے گئے ہیں۔ ایسے رکھا ہوا ہے جیسے کہ کوئی غدار ہیں، کوئی دہشت گرد ہیں، ان کو پوری طرح کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اتنا ان کے اوپر ظلم کریں یا ان کو ایسی بری حالات میں رکھیں کہ وہ مایوس ہو کے پارٹی چھوڑ دیں۔ ان کے جو گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، وہ آج عید پہ کیا کر رہے ہوں گے، کیا ان کے اوپر گزر رہی ہوگی، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب باہر آنا ہے۔ ایک بیل سے ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، پولیس پکڑ کے پھر سے لے جاتی ہے ان کو جیل میں، کوئی اور ان کے اوپر کیس بنا دیتی ہے۔ قانون کے نام کی چیز ہے کوئی نہیں، اب مکمل طور پہ جنگل کا قانون ہے، جو طاقتور ہے وہ جو مرضی چاہے وہ کرے، وہ چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے سنے یا نہ سنے، عدالتوں کے جج کی بات مانے یا نہ مانے، کوئی فرق نہیں ان کو پڑتا، کیونکہ اس وقت جس کے پاس طاقت ہے وہ جو مرضی چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کے گھروں میں کیا گزری ہوگی، یہ میرے جو 10,000 کے ارد گرد جو کارکن اس وقت جیل میں ہیں، میں اس لیے یہ عید تکلیف میں گزار رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، میں آج ان کو عید مبارک بھی کہتا ہوں، سلام بھی کرتا ہوں، کیونکہ ان کو صرف اس لیے جیلوں میں رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال رہے ہیں کہ بس وہ ایک جملہ کہہ دیں کہ جی میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، پھر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح پوچھا گیا ایک سوال پریس کانفرنس کے دوران ISPR کی کہ جی بتائیں کہ یہ اتنے بڑے الزام لگائے ہوئے بغاوت کے اور دہشت گردی کے، لیکن جب وہ پارٹی چھوڑتے تو سب معاف ہو جاتا ہے۔ تو وہی ان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے۔ تو میں آج ان کو سلام بھی کرتا ہوں۔ ہمارے خاص طور پہ جو خواتین، ابھی تک 50 خواتین صرف لاہور کے جیل میں، جس میں ڈاکٹر یاسمین اور عالیہ حمزہ، ان کو میں خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے علاوہ جو اور عورتیں ہیں، لیکن ان کے اوپر پورا زور لگایا گیا ہے کہ یہ پارٹی چھوڑ دیں یا یہ اپروور بن جائے۔ اپروور بننے کا مطلب کہ جی عمران خان نے ہمیں کہا تھا کہ وہاں جا کے جلاؤ گھراؤ کرو، تو اس لیے اگر وہ یہ کہہ دیں تو ان کو پھر جیل سے نکال دیا جائے گا۔ اور باقی جو میرے اسٹار ورڈز ہیں، جس میں شریعہ افریدی ہے، جو اس کے اوپر جو گزری ہے، ان کی بیوی کو اٹھایا ساتھ، پھر اس کو پھر بیوی کو پکڑنا، بچوں کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کی، اور جن حالات میں رکھا، وہ جو ڈیتھ سیل ہوتا ہے اس کے اندر چھوٹے سے کمرے میں، توڑنے کے لیے اس کو علی محمد جتنا پریشر اس کے اوپر، بار بار اس کو پھر جیل میں لے آتے ہیں، اور یہاں میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر چیمہ کی بیوی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی۔ اس کا کیا قصور ہوگا؟ صرف توڑنے کے لیے کیوں ڈر ہے؟ اگر آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہیں تو بولنے دو دوسروں کو، آپ ثابت کریں۔ یہ جو سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اس کا صرف ایک مقصد ہے، تحریک انصاف کو ختم کرنا۔
मुल्क की सबसे बड़ी जमात को तोड़ना। डरे हुए हैं इलेक्शन से। और ये कब से शुरू हुआ है? ये जब से रजीम चेंज हुई है तब से प्लान बना हुआ है कि इमरान खान को जिन्होंने हटाया उन्होंने अब दोबारा वापस नहीं आने देना। और उधर से देख लें 25 मई को जिन्होंने किया, कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। अंदर फैसले, बंद कमरों में फैसले हो जी, तो मम्मी डैडी हैं, ये तो जी बर्गर क्राउड है, इनको एक तो आप फेंटा लगाएंगे और ये जो करेंगे तो ये चुप करके पीछे हट जाएंगे। वो नहीं हुआ। 30 बाई इलेक्शन जीत गए 37 में से। उसके बाद मुझे कत्ल करने की कोशिश की। सब एक ही कड़ी का हिस्सा था कि इमरान खान को अब नहीं आने देना। कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला, अभी ठीक ही हुआ था, 3 महीने तो मुझे ठीक होने में लगे। उसके बाद जब मैं ठीक हो रहा था हुआ घर पे हमला कर दिया। 24 घंटे घर पे अटैक किया रेंजर्स और पुलिस ने। उसके बाद मुझे 18 मार्च को कत्ल करने की कोशिश की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, जिधर मैं अपनी जमानत करवाने जा रहा था। क्यों? सिर्फ ये कि इमरान खान ने अब इलेक्शन नहीं लड़ना, इसको नहीं आने देना हमने पावर में। फिर ये जो हुआ है 9 मई को, अब ये 9 मई की मैं फिर से कहता हूं, तो इन्वेस्टिगेशन तो हो। मैं ये कहता हूं कि चले मिलिट्री कोर्ट्स कर दे, चले इमरान खान को आप ये इन अदालतों में नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स पे ले। लेकिन उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुझे मौका मिले, टेलीवाइज हो, सबको पता चले, मुझे अपना मौकफ पेश करने का वक्त दिया जाए। आप अपना मौकफ दे, मैं अपना मौकफ देता। क्योंकि क्या हम सच और हक चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी चीजें आगे से ना हो, या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म करें? इस ईद के ऊपर जितनी मैंने पाकिस्तान में मायूसी देखी है, मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अंग्रेजी का मुहावरा है, नो फोर्स कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जब एक नजरिया आ जाता है उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। आप डंडे मार के, भेड़ बकरियां नहीं है कि डंडे मारेंगे, ये मरेंगे, जुल्म करेंगे तो जी एकदम ये चुप करके भेड़ों की तरह आराम से लाइन में लग जाएंगे। ये इंसान है, इंसान फैसला कर बैठे। जब भी इलेक्शन होगा मेरा चैलेंज है, तहरीक इंसाफ जीतेगी। और मैं कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, अपने ज़हन में एक चीज तैयार कर लें कि कभी आपने खौफ और जुल्म की गुलामी नहीं करनी। मेरी नजर में ये शिर्क है। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।